مرتے ہیں تو مر جائیں، قتل ہوتے ہیں تو قتل ہو جائیں، بھوک سے تڑپتے ہیں تو تڑپ جائیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ادھر امیر المومنین ہے، گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے باہر نکل جاتے ہیں مدینہ شہر سے، کیا دیکھتے ہیں کہ روشنی چل رہی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں کہ ایک عورت ہے بیٹھی ہے اور جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، اس کے اوپر ہانڈی ہے پک رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ آپ اس کے قریب جاتے ہیں، اماں جان، بی بی جان، بہن جی یہ کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہتی ہے یہ اس لیے یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں میں اپنا اور عمر کا حساب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتی ہوں، اللہ میرے اور عمر کے درمیان انصاف کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہتی ہیں اتنے دن ہو گئے، میں بیوہ عورت ہوں، 3 بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ بچے جو ہے بھوک سے روتے ہیں، اور ان کے لیے یہ جو میں ہنڈیاں بنا رہی ہوں کوئی ان کے لیے ہنڈیاں نہیں ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہتی ہیں بھائی جان اس میں جو ہے وہ پتھر میں نے رکھے ہوئے ہیں پانی میں تاکہ یہ ابلتے رہیں، اور بچے اس کو دیکھ کر دل میں چین سکون محسوس کرتے رہیں کہ ہماری ماں جو ہے ہمارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ سو جائیں، ان کو نیند آ جائے۔ اب تو بڑا دکھ ہوا، فوراً چاہتے ہیں بیت المال میں سامان اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سامان اٹھا لیا، اب آٹے کی بوری جو ہے اٹھانے کے لیے اپنے غلام سلیم کو کہا کہ یہ جو آٹے کی بوری ہے میری کمر پر رکھوا دو۔ غلام عرض کرتا ہے یا امیر المؤمنین آپ یہ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، میں آپ کا غلام حاضر ہوں، یہ آٹا میں اٹھا لیتا ہوں، یہ سامان میں اٹھا کر پہنچا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو میرا بوجھ جو ہے اعمال کا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی اٹھا سکتا ہے تو یہ اٹھا لے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا وزن میں نے خود اٹھانا ہے، اپنے اعمال کا وزن بوجھ جو ہے میں نے خود اٹھانا ہے تو یہ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ میری کمر پر رکھوا دو۔ وقت کا امیر المؤمنین، یہ تو چھوٹی سی سلطنت ہے، 36,000 مربع میل کا حاکم جو ہے وہ سب کچھ اٹھا کر اس عورت کے پاس لے جاتا ہے، اور وہاں جا کر جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ بچوں کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ اس عورت کو نہیں پتا کہ یہی امیر المؤمنین ہے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں مالک کریم تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے جیتے جی اس غلطی کا احساس دلوا دیا ہے، مجھے خبر نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا اس کا کہ کل حساب دینے سے میں بچ گیا ہوں۔ جب وہ کھا لیتے ہیں تو وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے اے کاش، اے پیارے نوجوان، اے کاش اللہ تبارک و تعالی اس عمر کی جگہ تجھے امیر المؤمنین بنا دیتا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہی تو امیر المؤمنین ہے، یہی تو وقت کا شہنشاہ ہے جس نے جو ہے 36 پیوند والا سوٹ پہنا ہوا ہے، یہی تو امیر المؤمنین ہے جو راتوں کو خدمت کر رہا ہے۔